بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناغہ ہو گیا، ہم سفر پہ تھے اور آپ نے عید منائی، کتنی چھٹیاں کی؟ 8 چھٹیاں کی۔ اور عید پہ کیا ذبح کیا؟ بیل اور جی بکرا اور کیا کہیے؟ کیا کہے؟ مرغی۔ اچھا، مرغی آپ نے ذبح کی ہوگی مہمانوں کے لیے، گوشت کہیں سے آیا نہیں نا ہوگا، تو مہمان آ گئے ہوں گے تو عید پہ مرغی کھلائی آپ نے انہیں، بہت اچھا کیا۔ تو بیٹے ہوتا یہ ہے کہ چیز ایک ہوتی ہے اور اس کو دیکھنے کے پہلو مختلف ہوتے ہیں۔ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، بہت خوبصورت اور اچھا جوتا پہن کے، اب آپ خود سوچیں کہ ایک راہ سے گزرتا ہوا آدمی آپ کے جوتے کو دیکھ کر کیا سوچے گا؟ کہ جوتا بہت اچھا ہے۔ وہی جوتا آپ کا ایک دوست سامنے سے آ رہا ہے، اس نے دیکھا تو کیا کہے گا؟ بولیے۔ وہ کہے گا جوتا بہت اچھا ہے۔ فرق یہ ہوا کہ یہ کہہ کے گزر گیا، یہ سوچ کے گزر گیا اور اس نے کہہ دیا۔ تو ایک نے کہا اور ایک نے سوچا، تو دو مختلف اینگلز ہو گئے، دو مختلف زاویے ہو گئے۔ ایک تیسرا آدمی اس جوتے کو دیکھ کر کیا سوچ رہا ہے کہ یار یہ جوتے میں چمڑا کون سا ہے؟ گائے کے چمڑے سے بنا ہے یا بکری کے چمڑے سے بنا ہے یا کوئی اور چیز؟ اور پھر یہ چمڑا ہے بھی یا نہیں؟ چیز ایک ہی ہے، لیکن کوئی اس سائڈ سے سوچ رہا ہے، کوئی اس سائڈ سے، کوئی اس سائڈ سے۔ عید کے موقع پہ آپ کے گھر میں مہمان آئے تھے؟ اچھا، آپ گوشت دینے بھی کسی کے گھر گئے تھے؟ کس کے گھر؟ جی، رشتہ داروں کے گھر گئے تھے۔ کیا رشتہ داری تھی آپ کی اور ان کی؟ ممکن ہے وہ آپ کی خالہ ہوں۔ کوئی بچہ اپنی خالہ کے گھر گیا تھا؟ بہت اچھے، وہ آپ کی خالہ ہیں اور کسی اور بچے کی وہ ماں بھی ہیں۔ خاتون ایک ہی ہے، ایک اعتبار سے وہ خالہ ہے اور ایک بچہ اسی خاتون کو کہتا ہے کہ یہ میری والدہ ہے۔ ایک اور آیا، اس نے کہا یہ تو میرے والد صاحب کی بہن ہیں۔ والد کی بہن کو کیا کہتے ہیں؟ پھوپھو، پھوپھی۔ اس نے کہا یہ پھوپھی ہیں۔ اب یہ لڑنے کی بات تھوڑی ہے، وہ کہے نہیں پھوپھی ہیں، وہ کہے نہیں والدہ ہیں، وہ کہے نہیں یہ تو میری خالہ ہیں۔ بھئی تینوں رشتے ٹھیک ہیں، وہ خالہ بھی ہے، وہ پھوپھی بھی ہے، وہ ماں بھی ہے،
اور عین ممکن ہے کہ کسی کی بیٹی بھی ہو یا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کی بیٹی بھی ہیں. تو ایک ہی چیز کو دیکھنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. ہمیشہ بیٹے اپنے نقطۂ نگاہ کو دوسروں کی نظر سے بھی دیکھ لینا چاہیے کہ میں اس چیز کو اس طرح دیکھتا ہوں، میرا بھائی اس چیز کو اس طرح دیکھتا ہے. ممکن ہے وہ زیادہ اچھی نظر سے دیکھتا ہو تو ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے. ہوتا ہے نا؟ آپ میں سے جم کون کون سا بچہ جاتا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بچوں نے جم جوائن کیا ہے. ٹھیک ہے، اب جم میں جو آپ کے انسٹرکٹر ہیں وہ کہتا ہے کہ رات کو چاول نہیں کھانے چاہیے. مجھے چاول بہت اچھے لگتے ہیں، فرض کر لیں میں کہتا ہوں کہ رات کو ضرور کھانے چاہیے. وہ کہتا ہے آپ چونکہ جم نہیں جاتے اس لیے آپ کھا لیں، اور وہ کہتا ہے چونکہ آپ جم جاتے ہیں اس لیے نہ کھائیں. ہے ایک ہی چیز، ایک ہی انسٹرکٹر ہے، لیکن اس نے دو مختلف آدمیوں کے لیے دو مختلف فتوے دے دیے، دو مختلف حکم جاری کر دیے. اس نے کہا تم کھا لو، تم تو کسی کام کے ہی نہیں ہو، ورزش ہی نہیں کرتے ہو. اور کسی کو کہا مت کھانا. تو اس لیے بیٹے ہمیشہ دوسروں کا نقطۂ نظر معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور عین ممکن ہے کہ اس کا نقطۂ نظر آپ سے زیادہ اچھا ہو، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ آدمی کبھی کبھی زندگی میں بہت سی اپرچونٹیز مس کر دیتا ہے، بہت سے مواقع کھو دیتا ہے. غصے میں آیا اور لڑنا شروع کر دیا. اب لڑ رہا ہے کہ یہ تو میری والدہ ہیں، اور دوسرا لڑ رہا ہے کہ یہ تو میری پھوپھی ہیں، تیسرا لڑ رہا ہے کہ میری خالہ ہے. او یار لڑو نہیں. آپ سمجھے؟ تو اس سے ہمیشہ جو آدمی بھی آپ کی مخالفت کرتا ہے ہمیشہ دیکھیں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، اس کا نقطۂ نظر کیا ہے. آپ کا گلا خراب ہو گیا، خدا نخواستہ کسی بچے کا گلا خراب ہو جاتا ہے نا، گلے کو صحت سے گلا ہو جاتا ہے، گلے کو صحت سے گلا ہو جاتا ہے. وہ صحت سے گلا گلا کرتا ہے، کہ گلا کس کو کہتے ہیں؟ شکایت، شکوہ. اور بتائیے. اچھا سوچئے گا اسے. تو گلا خراب ہو گیا، آپ جناب گرمی میں باہر سے آئے، گلا خراب ہے، بیٹھا ہوا ہے، آواز نکل نہیں رہی، اور آپ نے جلدی سے شکنجبین منگوائی. شکنجبین کسے کہتے ہیں؟ لیمو کے پانی کو. اب بیٹے لیمو پانی کہہ دیتے ہیں کیونکہ زبان انہیں آتی نہیں نا، اور بولنے میں انہیں دقت ہوتی ہے، ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں نا. یہ شکنجبین کیا ہے؟ شکنجبین یہ اصل میں بنتی کس سے تھی؟ سرکے سے. سرکے میں شہد ملا کر، اور اگر سرکہ گاڑھا ہوتا تھا تو تھوڑا سا پانی ملا کر لوگ اسے پیتے تھے. بڑا جسم تھا ان کا، بڑے جثے کے لوگ تھے، صحت مند تھے، ورزش کرتے تھے، ایکسرسائز کرتے تھے. تو سرکے میں شہد ڈالا، ہلایا اور پی گئے. اب تو بچے ایک چمچہ سرکے کا نہیں پی سکتے. یہ کبھی کرنے نہ چلے جانا کہ سرکے میں شہد ملا کے پینا شروع کر دو، یہ بچوں کرنا نہیں ہے. اب صحتیں اس طرح کی نہیں رہیں. تو وہ جو سرکہ ہوتا تھا، سرکہ آپ میں سے کسی نے چکھا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ کھٹا، ترش. ٹھیک ہے، ترش، کھٹا. اردو میں ایک محاورہ بھی ہے، کھٹا کیا
بہت سے ہیں، کوئی تو سناؤ۔ انگور کھٹے ہیں، شاباش۔ اور دانت کھٹے کر دیے، یعنی شکست دے دی۔ فارسی کا ایک محاورہ جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ اپنے دہی کو کوئی کھٹا نہیں کہتا، اپنے دہی کو کوئی کھٹا نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا؟ مثلاً آپ کے ماں باپ آپ کو برا کیوں کہیں گے، غلط کیوں کہیں گے؟ آدمی جب اپنی محبت کی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے عیب بھی چھپا لیتا ہے، تو اپنے دہی کو کوئی کھٹا نہیں کہتا۔ تو سرکے کا ذائقہ ترش ہوتا ہے۔ ترش چیز جب آپ چکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ، پیشانی پہ شکن پڑ جاتی ہے۔ پیشانی پہ شکن پڑی نا، یہ دیکھیے، پڑی نا؟ تو شکن بر جبین، جبین کہتے ہیں پیشانی کو، تو وہ مشروب جس کے پینے سے جبین، پیشانی پر شکن پڑ جائے، وہ تھی شکن جبین۔ اب وہ لفظ بول نہیں سکتے، اس لیے آسانی سے کہتے ہیں لیمو پانی لے آؤ، لیمو کا شربت لے آؤ۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ بیٹے فارسی ہمارے معاشرے میں نہیں رہی، مدتوں سے بیچاری رخصت ہوئی، اور فارسی نہ آنے، نہ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اردو میں جو فارسی کے مشکل الفاظ ہیں، لوگوں نے اس کے متبادل تلاش کر لی۔ اس لیے الفاظ کی اوریجنل شیپ، الفاظ اصل میں کہاں سے بنے تھے، اس سے آپ کے دماغ کی خراش و تراش ایسے ہوگی کہ آپ چیز کی اصل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور جو لوگ انصاف کرتے ہیں کہیں بھی معاشرے میں، وہ تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا، وگرنہ وہ فیصلہ کر دیں اور اس فیصلے سے انصاف قائم نہ ہو۔ ایک بڑی اہم بات آپ سے عرض کریں بیٹے، بہت اہم بات، ممکن ہے آپ ابھی نہ سمجھ سکیں، لیکن اس چیز کو یاد رکھنا ہے۔ اسے کہتے ہیں سماجی انصاف، سماج میں انصاف رکھنا، انصاف پیدا کرنا، سوشل جسٹس۔ ہمیشہ معاشرے میں، گھر میں، اپنی ذات کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ تو جن لوگوں کو گہرا سوچنے کی عادت نہیں ہوتی، وہ انصاف بھی نہیں کر سکتے۔ گہرائی میں جا کر سوچتا ہے، شکن جبین، پھر سے خیال آتا ہے کہ اچھا یہ شکن بر جبین ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ تجھ۔ اب دیکھیے آپ میٹھے چاول کھاتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ زردہ۔ اس لیے کہ بیٹے اب زرد رنگ میں اسے رنگنے لگے، اور اصل میں زردہ کیا تھا؟ اصل میں زردہ یہ تھا کہ باورچی دودھ میں چاولوں کو ابالتا تھا، اب دودھ میں چاول ابالنے کے بعد اس میں پھر شہد شامل کر لیتا تھا، اور چوتھی چیز زعفران شامل کرتا تھا۔ زعفران کیا ہوتا ہے دیکھیں؟ کشمیر میں ہوتا ہے اصل میں، ایران میں بھی بہت پایا جاتا ہے۔ زعفران کا رنگ زرد ہوتا ہے، تو وہ زعفران کے رنگ کو ڈال دیتے تھے، تو دودھ، چاول، شہد اور زعفران، یہ چار چیزیں ملا کر جو چاول پکتے تھے اسے کہتے تھے زردہ۔ اب ہمارے ہاں دودھ کی جگہ پانی نے لے لی، چاول اپنی جگہ پر قائم رہے، اور شہد کی جگہ چینی نے لے لی، نری مصیبت۔
اور عذاب. چینی نہ پیا کیجیے بیٹے، یہ مشورہ ہے ہمارا، چینی چھوڑ دو. ہمیشہ ہمیشہ شیرہ استعمال کریں. یہ جو بالکل گڑ بنتا ہے نا، اب بنے گا، سردیاں آ رہی ہیں نا، سیاہ رنگ کا گڑ، خالص گڑ، گھر والوں کو کہو اسے ابالیں، اور ابال کر اس میں سے جو بھی اس کے اوپر جھاگ آتی ہے اسے الگ کر دیں، اور بس وہ جو شیرہ بنتا ہے اس کا 1 چمچہ آپ استعمال کر لیں. اس چینی کو گھر سے نکال ہی دو، بہت بیہودہ چیز. یہاں بھی لنگر والوں سے کہیے کہ ہمیں شیرہ لا کے دیں، مت پیجیے چینی، انکار کر دیں. لنگر والے خود ہی کریں گے کچھ نہ کچھ، شیرہ لائیں گے نا، کچھ تو کریں گے نا. تو اس لیے چینی جو ہے یہ بہت سی بیماریاں انسان میں پیدا کرتی ہے. را میٹیریل جو ہے نا شیرے کا، وہ گڑ، اور اس گڑ سے کے بھی پیچھے کیا ہے؟ گنے کا رس. نہیں، ایک لفظ کو گنے کا رس، اتنا بڑا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک لفظ بولو، رس. گنے کے رس کو کہتے کیا ہیں؟ گنے کے رس کو کہتے ہیں رو. رو سے گنا بنتا ہے. اب جب آپ نے کہا کہ رو سے گنا بنتا ہے تو بہت سوں کو سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن جو جانتے ہیں زبان کو وہ جانتے ہیں کہ رو گنے کے رس کو کہتے ہیں. تو گنے کے رس سے کیا بنا؟ گڑ، اور گڑ سے آپ نے بنوا لیا شیرہ. تو اس چینی کو بیٹے اپنی زندگی سے غائب کریں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں پینی چاہیے. جہاں تک ہو سکے اصل جو غذا ہے وہ کھانی چاہیے، اصل چیزوں کو کھانا چاہیے، تاکہ آپ کی صحت بھی قائم رہے، آپ کا جسم بھی بنے، اور آپ اچھی طرح گہری نیند سوئیں، اور اسی طرح آپ کی سوچ میں گہرائی پیدا ہو. جو بیمار بچے ہوتے ہیں، کیا انہوں نے سوچنا ہے اور کیا انہوں نے کرنا ہے. تو آپ نے کچھ پوچھا کسی بچے نے کچھ نہیں؟ اچھا، تو شکن بر جبین. اسی طرح الفاظ زبانوں میں گردش کرتے رہتے ہیں. تو اصل بات ہم آپ سے کیا کر رہے تھے؟ اب آپ کا امتحان شروع کہاں سے کی تھی؟ کہ آپ عید پہ گئے تھے، اور اگر آپ مس کر دیتے ہیں کہانی کو تو آپ کو بہت قلق ہوتا ہے. قلق کس کو کہتے ہیں؟ قلق کہتے ہیں پچھتاوا، قلق کہتے ہیں حسرت. قلق کا لفظ خالص اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور کہتے ہیں بہت قلق ہوا. قلق، قاف پر بھی زبر ہے، لام پر بھی زبر ہے. کبھی سنا ہے کہ بہت قلق ہوا؟ یعنی بہت افسوس ہوا، بہت پچھتاوا ہوا کہ میں بھی اس موقع پہ کیوں نہ تھا، میں فلاں کے جنازے میں نہیں شامل ہو سکا. بہت قلق ہوا، یعنی بہت پچھتایا کہ وہ اتنا اچھا آدمی تھا، میں کیوں اس کے جنازے میں نہیں گیا. یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، کوشش کر کے بیٹے ان کے جنازوں میں جانا چاہیے. اس لیے کہ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو حدیث میں آیا اگر وہ نیک آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 6 انعامات دیتے ہیں. جو ہی اس کی روح نکلی اللہ تعالیٰ اس کو 6 طرح سے نوازتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو میرا اتنا پیارا بندہ ہے کہ جتنے لوگ تیرے مہمان ہیں آج، زندہ ہوتا تو آنے والے لوگوں کو کچھ کھلاتا پلاتا نا، شربت پلاتا، شکنجبین پلاتا، کچھ تو کرتا، زردہ کھلاتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اتنا پیارا آدمی ہے، میرا بندہ ہے، کہ جتنے بھی تیرے مہمان آئے ہیں ان سب کو ہم نے بخش دی.
ہمیشہ اللہ کے اچھے بندوں کے جنازوں میں جانا چاہیے. کیا پتہ بیٹے اللہ کو کون کتنا پیارا ہے، اور اس کا جنازہ پڑھ دینے کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے. کلک میرٹھی، غلام مولا نام تھا ان کا. کلک میرٹھی بہت اچھے شاعر بھی تھے. آپ کبھی ان کا دیوان پڑھیں، ان کی نظمیں پڑھیں تو کلک میرٹھی اپنے زمانے کے بہت مشہور آدمی تھے. اچھا، اسی کلک سے ایک اور لفظ بھی نکلا ہے. اگر کوئی بچہ بتائے کہ اس کے کیا معنی ہیں تو ہم اسے بھی انعام دیں. بولیں وہ لفظ. پہلے آپ بچوں میں سے کسی سے کہا تھا انعام دیں گے، وہ ملا انعام؟ کون بچہ تھا؟ مل گیا تھا، ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک لفظ بول رہے ہیں، آپ اس کا مطلب بتائیے کیا. اگر آتا ہو تو ہاتھ کھڑا کیجئے، وگرنہ بس وقت نہیں ضائع کرنا. کلکاری مارنا. بچہ کلکاریاں مار رہا تھا. بچہ کلکاریاں مار رہا تھا. نہیں، بچہ جب ہنستا ہے اور اس ہنسی میں آواز اس کے منہ سے نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بچے نے کلکاری ماری. یعنی بچہ ہنسا بھی اور ہنسنے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ سے آواز نکلی. چھوٹا بچہ جو بول نہیں سکتا وہ آ ایسے ایسی آوازیں نکالتا ہے نا، اسے کہتے ہیں کہ بچے نے کلکاری ماری. اب کیا کہتے ہیں؟ بچہ ہنس رہا ہے. مائیں بھی یہی کہتی ہیں، اس لیے کہ کلکاری مارنا یہ لفظ انہیں آتا ہی نہیں. انہیں پڑھا ہو تو تب آئے نا، پڑھتے تھوڑے ہی ہیں. اس لیے بیٹے جو لوگ نہیں پڑھتے وہ اس قابل بھی بعض اوقات نہیں رہ جاتے کہ آپ ان سے گفتگو کریں. مثلا فرض کر لیجئے آپ کا چھوٹا بھائی ہے اور آپ نے گھر میں جا کے کہا کہ بھائی کیسے کلکاریاں مار رہا ہے، تو سارا گھر اب پریشان ہے کہ کلکاری مارنا ہوتا کیا ہے. تو آپ پھر انہیں سمجھائیں گے کہ کلکاری مارنا یہ ہوتا ہے. اور کلکاری کا لفظ ایک اور طرح بھی استعمال ہوتا ہے. کلکاری کا مطلب، ہاتھی کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ جی اونچا بولیے، ہمیشہ اتنا اونچا بولو کہ دوسرے کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے. چنگھاڑنا. بہت اچھا، صحیح ترجمہ کیا. انسان کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بولا. شیر کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ دھاڑنا. شیروں کی باتیں تو تمہیں بہت پتہ ہیں، اس لیے کہ شیر سوتا بہت زیادہ ہے نا. آپ کو بھی نیند بہت اچھی لگتی ہے. اوفو، اس سے جان چھڑانی چاہیے بیٹے. بس جتنی نیند آتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، یہ جان بوجھ کے بستر پہ لیٹے رہنا، سوتے رہنا بڑی بری بات. سونے کے لیے ایک طویل عرصہ ہے. ممکن ہے آپ 1000 سال سوتے رہیں، کوئی جگائے ہی نہ. وہ کون سی جگہ ہے؟ قبر. سونے کے لیے بڑی لمبی مدت. اس لیے ہمیشہ جاگتے رہیے، زندہ رہیے. نیند تو موت کی طرح ہے نا، معطل ہو جاتا ہے. اور کتے کی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ بھونکنا. اور ہاتھی کی آواز چنگھاڑنا. اور ہاتھی ہی کی آواز کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہاتھی نے کلکاری ماری. یعنی ہاتھی خوف ڈر کی وجہ سے چیخ اٹھا، یا یہ کہ وہ اپنی بہادری کو ظاہر کرنے کے لیے دشمن پہ جا کر حملہ آور ہوا. تو ہاتھی کی جو آواز اس وقت اس کے منہ سے نکلتی ہے اسے کہتے ہیں کلکارنا. کلکاری ماری ہاتھی نے.
تو اس لیے مختلف زبانیں، مختلف الفاظ. اچھا بھئی، آپ کا ایک امتحان لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ بیٹھنے کے لیے کتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں؟ بتائیے کس چیز پہ بیٹھتے ہیں آپ؟ جی، کرسی پہ، اور چارپائی پہ، صوفے پہ، زمین پہ، بیڈ پہ، قالین پہ. جتنی چیزوں پہ آپ بیٹھتے ہیں، اس میں صوفے کا جو لفظ ہے، انگلش میں صوفہ کہتے ہیں نا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم ہوگا. اچھا، ایک چیز کو اس کے ساتھ اور جوڑ دیجئے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ایمان قبول کرنے آتے تھے، ہجرت کر کے آتے تھے، اور وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن کا نہ کوئی گھر بار ہوتا تھا، ان کے رشتہ دار انہیں اسلام کی وجہ سے نکال دیتے تھے، کپڑے ان کے چھین لیتے تھے، اور وہ تنہا غریب آدمی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتا تھا. ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس صرف ایک چادر نیچے باندھنے کے لیے ہوتی تھی، اوپر اوڑھنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیارے لگتے تھے کہ آپ نے ایک جگہ متعین کر دی، اور آپ نے فرمایا یہاں پر ایک چھپر ڈال دیا جائے اور ان کو کہو یہ یہاں پر بیٹھیں. ایک مسجد نبوی کی چھت تھی اور ایک چھپر ان کا تھا. اس کے علاوہ مسجد نبوی کا کوئی حصہ بھی مسقف نہیں تھا. مسقف چھت والا، چھت دار، چھتا ہوا، چھتا بازار. ہم نے دیکھا ہے بیٹے، اب تو چھتا بازار کو دیکھنے کی کوئی صورت ہی نہیں رہی. وہاں نئی نئی بلڈنگز بن گئی ہیں. اس چھتا بازار سے بہت بڑی تاریخ وابستہ ہے ہمارے بزرگوں کی اور قادیانیوں کی. حکیم نور الدین وہاں گئے تھے، بڑے خلیفہ تھے مرزا غلام احمد قادیانی کے نا، اسی نے یہ کفر کا مشورہ دیا تھا غلام احمد قادیانی کو، اور اس کا دفاع کرتا رہا. اور ہمارے بزرگوں میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء، شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ چھتا بازار جو تھا نا مکہ مکرمہ میں، اس میں ان کا بڑا تعلق تھا. اچھا، تو چھتی ہوئی دو ہی عمارتیں تھیں، ایک مسجد نبوی اور ایک وہ حصہ مسقف، سقف، چھت، چھپر بنا ہوا تھا. جو غریب آدمی آتا تھا وہاں بیٹھ جاتا تھا. اور ایسے غریب تھے کہ ان کو کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ملتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑے خوش ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں سے فارغ ہوتے تھے، آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے، انہیں قرآن پڑھاتے تھے، انہیں بتاتے تھے اچھی اچھی باتیں، اور ان کی تو ساری باتیں اچھی تھیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آج جو تم میں سے غریب ہے نا، اور جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، قیامت میں اللہ کا نور پورے کا پورا اس پہ برسے گا. جیسے ساون میں بارش برستی ہے نا، جیسے بادل چھا جاتے ہیں، فرمایا پورا نور. میں تمہیں خوشخبری دوں، جب تم اللہ کے حضور میں پیش ہوگے تو نور ہی نور تم پہ برسے گا، بارش ہوگی نور کی. ان اصحاب میں جو چھت کے نیچے بیٹھتے تھے، اتنے غریب تھے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقے نے کہا کہ اللہ نے تمہاری اس غربت کو جو قبول کیا ہے، تو قرآن میں آیا ہے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کے پاس جائیے اور انہیں سلام کیجیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سلام کریں، بڑی عظمت کی بات ہے۔ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کرتے تھے، ان کو تقسیم فرماتے تھے، اچھا بھئی یہ میرے مہمان ہیں، آج تم میں سے کوئی کسی کو کھانا کھلا دے، تو لے جاتے تھے اپنے ساتھ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ عام طور پہ 80 آدمیوں کو ساتھ لے جاتے تھے۔ ان کی تعداد کوئی متعین نہیں ہے، کبھی کم ہو گئے، کبھی زیادہ ہو گئے، 400 آدمی تک کبھی کبھی جمع ہو گیا تھا۔ اور ان میں پھر ایک ایک آدمی، جب خلافت کا دور آیا ہے تو بیٹے پورے صوبے کا گورنر بنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان میں شامل تھے، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان میں شامل تھے، یہ سب اصحاب صفہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے تھے لوگوں کو کہ ہمیں اتنا بھی میسر نہیں ہوتا تھا، اور یہ اصحاب کیا کہلاتے تھے؟ اصحاب صفہ۔ صفہ عربی زبان میں چبوترا، جو ذرا سا زمین سے اٹھا ہوا ہو اور لوگ اس پر بیٹھ کر بات چیت کر سکیں، لوگ اس پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکیں، عام زمین کی سطح سے تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا، اسے اردو میں کیا کہا ہم نے؟ چبوترا۔ آپ سن نہیں رہے یا غور سے نہیں سن رہے؟ وہ چبوترا جو تھا وہ صفہ عربی میں کہلاتا تھا، وہیں سے یہ لفظ انگلش میں گیا اور صوفہ بنا۔ دیکھا آپ نے زبانیں کیسے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کرسی کیسے بنی؟ لکڑی کی، لوہے کی؟ ارے بھئی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کرسی کا لفظ کیسے بنا، آپ کہتے ہیں پلاسٹک کی۔ ٹھیک ہے، صوفے کا لفظ انگلش زبان میں چلا گیا، کیونکہ وہ بھی زمین سے اٹھا ہوا ہوتا ہے جس پہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کا جو امتحان ہے کوئی زیادہ اچھا جواب نہیں آیا۔ اچھا بھئی امتحان کیا، امتحان تو پہیلی ہی ہوتا ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے کوئی پہیلی دی تھی آپ کو بوجھنے کو؟ اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سچ کس بچے نے کس بچے کو بتا دیا؟ ضرور آپ نے بتایا ہوگا اپنے دوستوں کو کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، پھر اس نے اصرار کیا ہوگا، چائے پلائی ہوگی، گوشت کھلایا ہوگا، گوشت والی عید تھی نا، یار مجھے بھی بتا دو نا کیا سمجھ میں آیا ہے، پھر آپ نے بتا دیا ہوگا۔ ایسے نہیں کرتے، ضرور پوچھتے ہیں آپ سے۔ ہمیشہ بیٹے جن چیزوں پہ منع کیا جائے یا عقل منع کرتی ہو کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی، کسی کو نہیں بتاتے، ٹھیک ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں جو ملاقاتیں ہوتی رہیں، اس لیے کہ انس رضی اللہ عنہ تو بہت بہت بڑی فضیلت رکھتے تھے۔ وہ کبھی کبھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے میں نے 10 سال اپنے ان دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ ایک حبشی غلام تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر دباتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایسے بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تیل لگا دیتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی کرتی تھیں، اور وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے اور کھڑکی سے مسجد نبوی میں لیٹ کے، کھڑکی ذرا سی اونچی ہوتی تھی تو اپنا سر میری طرف کر دیتے تھے اور میں ان کے سر میں مالش کرتی تھی، تیل لگاتی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے یہ دیکھو پیالہ ایک دکھاتے تھے، کہتے تھے ہر پینے کی چیز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں پلائی ہے، دودھ پلایا ہے، پانی پلایا ہے، سرکہ شربت بنا کے اس کا وہ پلایا ہے۔ فرماتے تھے پینے والی کوئی بھی جائز اور حلال چیز ایسی نہیں رہی، شہد اس میں ڈال کے پلاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ کہتے تھے
کہ تنہائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو میری باتیں تھیں، اللہ کی قسم میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، وہ ان کے راز ہیں، یعنی اس معنی میں وہ فرماتے تھے۔ تو اس لیے اگر کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی تو کسی کو نہیں، آپ اپنے ہاں کر لی، بالکل کسی کو نہیں بتانی۔ تو بتائیے پہیلی کس نے کس کو بتائی ہے؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں۔ تو بہت اچھا ہے۔ اچھا بھئی، سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، پہیلی بھی بتائیے اور جواب بھی بتائیے۔ پہیلی کیا تھی؟ اوپر رہ کے شور مچائے، نیچے آ کے آگ لگائے۔ جی بولیے۔ بجلی، آسمانی بجلی، بالکل ٹھیک ہے۔ اوپر رہ کے شور مچائے، نیچے آ کر آگ لگائے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ ہے جو بجلیوں کو بھیجتا ہے۔ بجلی کونتی ہے، کوندنا، بجلی کونتی ہے، جہاں گرتی ہے چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ اچھا آج ایک اور پہیلی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اب اس کا بھی جواب بتائیے۔ پہیلی یہ ہے کہ کھا کر موج اڑائی، کھا کر موج اڑائی، پینے کا لطف اٹھایا، کھا کر موج اڑائی، پینے کا لطف اٹھایا، بندوں کے لیے لایا، بکری نے چارہ کھایا۔ ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ خود سوچئے۔ پھر پڑھتے ہیں، کھا کے موج اڑائی، پینے کا لطف اٹھایا، بندوں کے لیے لایا، بکری نے چارہ کھایا۔ بولیں تو نہیں نا؟ ایک دو، ہاں بھئی آپ بتائیے۔ ناریل، آپ بتائیے۔ ناریل، اور ناریل کبھی بکری کھاتی ہے؟ آپ کے گاؤں میں ہوتی ہوگی ایسی بکری جو ناریل کھاتی ہوگی، کہیے۔ جی دودھ، اچھا آپ خود سوچیں دودھ کیسے ہو سکتا ہے؟ بکری دودھ کھاتی ہے، پیتی ہے، دودھ کھایا جاتا ہے؟ تو گھاس جو کھایا جاتا ہے تو پینے کا لطف کیا آیا؟ نہیں، ایسی بے تکی باتیں، آپ فرمائیے۔ تربوز، صحیح پہنچا ہے۔ تربوز کھا کے لطف اٹھایا نہ، کھا کے موج اڑائی، تربوز کو کھا کے خوش ہوئے، پینے کا لطف اٹھایا۔ اس میں چونکہ پانی کا حصہ زیادہ غالب ہوتا ہے نا، رس، تو اس کو پینے سے لطف اٹھاتا ہے آدمی۔ بندوں کے لیے لایا، بکری نے چارہ کھایا۔ بکری نے بھی چارہ کھا لیتی ہے نا بکری، ٹھیک ہے۔ اس کی عربی میں بھی ایک حکایت ہے، آپ بڑے ہوں گے تو پڑھیں گے، کہ اس کے پاس 1 روپیہ رہ گیا تھا، صحرا میں سفر کہیں کر رہا تھا، تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ اونٹ کا چارہ، پانی اور اپنے اور میرے کھانے کے لیے کوئی چیز لے آؤ، اور جی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز بھی ہو جس میں مغز کھایا جائے، تو جا کے تربوز لے آیا۔ اس کا چھلکے اونٹ کھا لے گا اور میں تم اس کا گودا کھا لیں گے، اور جو بیج نکلیں گے انہیں سکھا کے اس کا مغز کھا لیں گے، ساری چیزیں 1 روپے میں پوری ہوگی۔ مولانا روم نے بھی ایک حکایت لکھی، لیکن مولانا روم کی باتیں تو بڑی باتیں۔ مولانا روم کی مثنوی جو ہے بیٹے، دنیا کی کسی زبان میں کوئی ایسی چیز آج تک نہیں لکھی گئی۔ مولانا اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے، اور مولانا روم جیسا آدمی ان سے پہلے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا غالباً،
یا پیدا ہوئے ہوں گے تو ہسٹری نے محفوظ نہیں کیا. عمر روم جیسا آدمی اس امت میں، اس کے بعد اس امت میں کیا کل جہان میں ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا. اس لیے ان کی مثنوی یہ پڑھے جانے کے قابل ہے. یہ جو ہم اتنا زور دیتے ہیں نا کہ آپ فارسی پڑھیے ضرور، اس فارسی کے نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم اپنی 1200 سال کی تاریخ سے کٹ گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ علم کیا ہوتا ہے اور اللہ کی معرفت اور یہ چیزیں تو خیر ایک الگ بات ہے. ہم سرے سے تعلیم کے میدان میں نہیں رہے. اچھا، ایک تو چیز یہ ہو گئی. دوسری پہیلی یہ اور بھی مشکل ہے. یہ سنا کے بس کریں پھر. اچھا، نہ رکشہ ہے نہ گاڑی ہے، نہ پیتی ہے نہ کھاتی ہے. نہ رکشہ ہے نہ گاڑی ہے نہ پیتی ہے نہ کھاتی ہے. گھر بیٹھے لے جاتی ہے، دنیا کی سیر کراتی ہے. سائیکل کیسے گھر بیٹھی رہتی ہے؟ آپ قریب پہنچے ہیں. جس بچے نے کہا نا ٹی وی، وہ قریب پہنچ گیا. ٹی وی بھی ہو سکتا ہے بیٹے. نہ رکشہ ہے نہ گاڑی ہے، نہ پیتی ہے نہ کھاتی ہے، گھر بیٹھے لے جاتی ہے. جی بیٹے، میپ. آپ بھی قریب پہنچ گئے. کتاب، اور اس سے بہتر آپ نے کہا کہ ٹی وی. کسی زمانے میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا نا، تو بچے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے. اور اب تیسری ایک چیز، چاہیں تو آپ اسے گھر جا کے حل کریں اور چاہیں تو آپ ابھی جواب اس کا دے دیں. لیکن تیسری بات یہ ہے کہ ایک عجیب ہے نام، ایک عجیب ہے نام ایک عجیب ہے نام، جا جا من ہی من میں سوچ. ایک عجیب ہے نام، جا من ہی من میں سوچ، مل جائے گا نام اسی میں، غور سے لیکن سوچ. ایک عجیب نام ہے، من ہی من میں سوچ، مل جائے گا نام اسی میں، غور سے لیکن سوچ. بولنا نہیں، نہ اور صحیح بھی ہو تو غلط ہے. بولنا نہیں. تو اسے رکھ لیں، آئندہ سوچ کے آئیں گے. ابھی حل کر لیں. اتنی جلدی آپ کو پڑی بھی ہے. ایک عجیب ہے نام، جا من ہی من میں سوچ. من کس کو کہتے ہیں؟ دل میں، اندر ہی اندر سوچ. مل جائے گا نام اسی میں، یعنی اسی پہیلی میں وہ نام آ جائے گا. غور سے لیکن سوچ. لیکن غور سے سوچو وہ ہے کیا؟ باتیں نہیں. کسی کو سمجھ آئی ہے؟ اچھا بھئی، ہم اس کے قریب قریب پہنچتے ہیں. آپ کو ایک اور ہنٹ دیتے ہیں اس کا. آپ کے گھروں میں دہی جمایا جاتا ہے؟ بس صرف یہ بچہ بولے جس نے ہاتھ کھڑا کیا. زبردست زبردست. جامن. بہت اچھے بیٹے، بہت اچھے. ایک عجیب ہے نام، جا من ہی من میں سوچ. ہم نے ٹرک یہ کی کہ جا کو الگ کر کے پھر وقفہ کر دیا. اصل میں یعنی جو پہیلی ہے اس میں جا من ہی من میں سوچ. تو جا من ہی من میں جا من جب لکھے گا تو جامن ہو جائے گا نا. مل جائے گا نام اسی میں، غور سے لیکن سوچ. تو جامن آپ نے پہلے کہہ دیا تھا نا. وہ جا من ہم نے
الگ الگ کر دیا تو یہ بچہ پہنچ گیا. ماشاءاللہ بہت اچھے. یہ ہے ذہانت. اچھا بس پھر بات پوری کر لیتے ہیں. آپ کے گھروں میں دہی جماتے ہوں گے نا. دہی جمانے کے لیے جو طریقے ہیں عام طور پہ ان میں دودھ میں دہی ملا کر اسے رکھ دیتے ہیں اور وہ صبح یا کچھ وقفے کے بعد دہی جم جاتا ہے, یا اس میں لسی ڈال دیتے ہیں, اس سے دہی جم جاتا ہے. یہ جو عمل ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو عمل ہے دہی کو دودھ کے ساتھ مکس کر دینا یا لسی کو دودھ میں ڈال کے انتظار کرنا کہ اس کا دہی بن جائے, یہ آپ کیا لگا رہے ہوتے ہیں؟ جی پشتو میں کیا؟ مایا. مایا خمیر. مایا خمیر کے معنی میں بھی آتا ہے. آٹے کو خمیر, آٹے کا جو آٹے میں جب مایا داخل کرتے ہیں اس کو ملاتے ہیں نا تو اس کا خمیر اٹھانے کے لیے. یہ صحیح ہے. پنجابی میں بتائیے. مثلا ماں یہ کہتی ہے کہ یہ دودھ ہے اور دہی جمانا ہے, جاؤ دہی لے آؤ تاکہ میں جاگ لگاؤں. یہ کون بولا؟ بالکل ٹھیک ہے, جاگ لگانا. اور جاگ نیند سے بھی جاگنا ہوتا ہے, جاگنا بھی ہوتا ہے نا. کب جگے یعنی کب اٹھے, کب آنکھ کھلی, تو یہ بھی ہوتا ہے. اس لیے بیٹے یہ جو لفظ ہے جاگ لگانا, اس کو اردو میں کہتے ہیں جامن لگانا. یہ ہم آپ کو اشارہ دے رہے تھے کہ قریب ترین چیز پہ آپ پہنچیں کہ جاگ لگانا, دہی بنانا, جامن لگانا. جامن لگانا, ماں کہتی ہے میں جامن لگا لوں, ابھی آتی ہوں جامن لگا کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں دودھ میں لسی, چھاچھ فارسی میں کہتے ہیں نا, لسی کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ چھاچھ. ایک بہت بڑی قوم ہے ہمارے ہاں, اٹک جو ہے اس میں وہ آباد ہیں, انہیں کیا کہتے ہیں؟ چھاچھ سے چھاچھی, لسی والے. ان کے یہاں بھینسیں بہت زیادہ ہوتی تھیں, دیہی بہت زیادہ جماتے تھے, تو اس کو کہتے تھے چھاچھ لگانا. اردو میں جامن لگانا, پنجابی میں جاگ لگانا. تو یہ ہم نے اس لیے بولا تھا کہ آپ جامن لگانے سے جامن تک پہنچیں, لیکن وہ بچہ تو پہلے ہی پہنچ گیا. بہت اچھے. آپ اس تک پہنچے غور کر کے, فکر کر کے. غور اور فکر کے لیے بیٹے ذہنی یکسوئی ضروری ہے کہ آپ کا ذہن پوری طرح اپنے کام پہ توجہ, اپنے کام کی طرف مائل ہو. اس لیے جو بچے بہت زیادہ یہ موبائل اور یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں نا, ان کے ذہن ٹھیک نہیں رہتے. ابھی امریکہ کو دیکھ رہے ہیں, ابھی انگلینڈ پہ چلے گئے, ابھی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل برطانیہ اور ایران میں کیا چل رہا ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں اچھا پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے, پھر اس کے بعد آگے کہانی سننے کے لیے, اس کے بعد میتھمیٹکس میں چلے گئے. گھنٹے بعد آتے ہیں تو علم میں صفر, کچھ نہیں ہوتا, اور معلومات ڈھیروں سے بات کرا لو, لیکن آتا جاتا کچھ نہیں. اس لیے بیٹے کہ وہ دل کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتے. دماغ ان چیزوں کو چاہتا ہے, دماغ ایک جگہ نہیں ٹکتا. انسانی ترقی بھی اسی سے ہے کہ دماغ مسلسل سوچتا رہتا ہے, لیکن دل جس چیز پہ لگ جاتا ہے نا, بس دل ایک بار لگ جاتا ہے تو لگ جاتا ہے, پھر وہ کچھ نہیں سنتا. کسی کا دل لگ جائے پڑھنے میں تو بس اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا سب اس کی کتابیں ہی کتابیں ہو جاتی ہیں. خدا کرے آپ بھی کبھی ایسے ہی